بسم اللہ الرحمن الرحیم فإنه نزله على قلبك بإذن اللہ صدق اللہ العظیم۔ ابھی حدیث کا چیپٹر شروع ہے، اس کی اہمیت و ضرورت کہ حدیث مسلمان ہونے کے لیے اور اسلامی شعار اور احکامات پر عمل کرنے کے لیے کتنی ضروری ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فإنه نزله، بے شک اللہ رب العزت نے نازل فرمایا علی قلب کا، آپ کے قلب انور پر، کس کو؟ وہ سے مراد قرآن ہے، بإذن اللہ، اپنی اجازت سے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ قرآن قلب مصطفیٰ پہ نازل ہوا، اللہ کی ذات ازلی ہے اور اس کی صفات بھی ازلی ہے۔ اللہ پاک ازلی ہے، اس کو انگریزی میں امورٹل کہتے ہیں، ایٹرنل۔ اللہ پاک حادث نہیں، ازلی ہے، اور اس کا کلام ازل سے لکھا گیا تھا، لیکن مصطفیٰ کی آمد کا انتظار کرتا رہا۔ 1,24,000 پیغمبر گزرے، لیکن حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن منتظر رہا۔ اسی بات پر کہ قرآن مخلوق نہیں ہے، یہ خالق کی صفت ہے اور ازلی ہے، حضرت احمد بن حنبل چوتھے امام نے کوڑے کھا کر جیل سے ان کا جنازہ نکلا، لیکن انہوں نے اس مسئلے سے انحراف نہیں کیا۔ فرمایا اللہ ازلی ہے، اس کی صفات ازلی ہے، قرآن صفت ہے خدا کی، اس لیے وہ بھی ازلی ہے، لیکن مصطفیٰ کریم حادث ہے۔ حادث وہ ہوتا ہے جو پہلے نہ ہو اور بعد میں ہو۔ حضور پیدا ہوئے، اللہ لم یلد ولم یولد ہے، یہ یاد رکھنا۔ حضور کی جتنی بھی تعریف کریں، حضور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے مخلوق ہے، حضور حادث ہے، حضور پیدا کرنے والے کے محتاج ہے۔ اللہ تعالیٰ نہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا ہے، وہ لم یلد ولم یولد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد ہے۔ اس ذات نے اپنے ازلی کلام کو قلب مصطفیٰ پر نازل کیا، اسی لیے حضور کا شق صدر ہوا، سینے کو کھولا گیا، اس قابل بنایا گیا کہ قرآن کو وہ آبزرو کر سکے، قرآن کو وہ ریسیو کر سکے، قرآن کو وہ وصول کر سکے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ذہن میں رکھنا، عام مخلوق نہیں ہے، حضور سرور عالم سید البشر ہیں، صفت بشریت میں ہمارے مشابہ، لیکن وہ بشریت وہ نہیں ہے کہ جس کا کوئی مقابلہ کر سکے۔ وہ بشریت ہے جس کے ہر عضو کا قرآن نے اپنے آیات میں ذکر کیا ہے۔ وہ سید البشر ہے جس کے بال میں زندگی ہے۔ حضور کے بالوں کو اصحاب رسول اپنے پاس بطور تحفہ رکھتے تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حضور کے بالوں کو اپنی ہیٹ اور ٹوپی میں رکھتے تھے۔ ایک دفعہ جہاد میں ٹوپی گری، آپ نیچے اتر گئے اور ٹوپی کو پھر سر پہ رکھا۔ جب جنگ سے فارغ ہوئے تو صحابہ نے کہا خالد بن ولید آج تو نے کیا کیا؟ دوران جنگ آپ نے گھوڑے سے اتر کر ٹوپی کو اٹھا کر رکھا۔ فرمایا انہی بالوں کا تو صدقہ ہے کہ ہر میدان میں کامیابی میرے قدم چومتی ہے، اس کے اندر میرے نبی کے بال ہیں، اس کی بے ادبی میں کیسے برداشت کرتا؟ حضور کے بالوں کو سر پہ رکھا، حضور کے نالین کو سر پہ رکھا، حضور کے ہر عضو کا قرآن نے ذکر کیا۔ حضور کی زبان کو اللہ نے لا ینطق عن الہویٰ فرمایا کہ یہ زبان جب بھی بولتی ہے اللہ کی وحی بولتی ہے، خدا کا کلام بولتا ہے۔ اس کا ہاتھ ید اللہ ہے، اللہ کا ہاتھ ہے، وہ عام ہاتھ نہیں ہے، کسی مولوی شولوی کا ہاتھ نہیں، وہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ اس کے ہاتھ پر جس نے بیعت کی اس نے رب کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اللہ ہاتھ سے پاک ہے، یہ میٹافورکلی سپیکنگ ہے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اے محبوب جن لوگوں نے
صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، وہ آپ کا ہاتھ نہیں، خدا کا ہاتھ تھا۔ حضور کی نگاہ وہ نگاہ ہے جس نے انہی نگاہوں سے خدا کو دیکھا۔ ما ذاق البصر وما طغى، قرآن نے کہا۔ حضور کا سینہ وہ سینہ ہے جس کو اللہ نے الم نشرح لک صدرک کا فرمایا۔ اے محبوب، کیا ہم نے تیرے لیے تیرے سینے کو کشادہ نہیں کر دیا؟ اس سے بڑی کشادگی کیا ہے کہ بسم اللہ سے والناس تک حضور کے سینے میں قرآن تھا۔ اور قرآن کیا ہے؟ لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشکی اور طریقہ ایسا علم نہیں جو قرآن میں نہ ہو، اور وہ سارا قرآن سینہ مصطفیٰ میں ہے۔ وہاں کوئی علم کی کمی رہ گئی ہوگی؟ جس کا استاد خود خدا ہو اور اس کے علم پر ایک ملا 15ویں صدی کا کہے یہ علم تھا اور یہ نہ تھا۔ Who the hell are we to talk about the knowledge of Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ لمیٹڈ زبان اور یہ لمیٹڈ قلم حضور کی تعریف کیا کر سکتا ہے جس کی تعریف خود خدا کرتا؟ وہ سید البشر ہے، اس کے ہر عضو کی اللہ نے قسم، لا عمروں کا، تیری ساری عمر کی قسم، لا اقسم فی ھذا البلد وانت حل بھذا البلد، میں رب ہوں، مجھے کسی شہر کی قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں، لیکن اٹھا رہا ہوں اس لیے کہ انت حل بھذا البلد، تو اس شہر کے اندر قیام پذیر ہے۔ حضور کی نسبت سے خدا نے شہر مکہ کی قسم کھائی، بلکہ ثابت یہ ہوا کہ جدھر جدھر سے وہ گزرے، جہاں جہاں وہ ٹھہرے، وہ مقامات محبت کی جلوہ گاہ بن گئے۔ وہ مصطفیٰ کریم جس کی نبی کے ہم امتی ہیں، وہ کتنی شانوں والا ہے، ساری نبوتوں کا خلاصہ، سارے رسولوں کی رسالت کا خلاصہ، سارے مرسلین کی مرسلانیت کا خلاصہ، ساری کتابوں کا خلاصہ قرآن اس کے سینے میں ہے۔ اگلی بات جو بتانے لگا ہوں جو حدیث سے متعلقہ ہے، میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں، کبھی آپ نے غور کیا کہ قرآن کو قرآن کس نے کہا؟ آپ مجھے بتائیں، قرآن کو قرآن کس نے کہا؟ زبان مصطفیٰ نے کہا۔ کس نے کہا؟ گویا قرآن کا ثبوت بھی حدیث سے ہے۔ آپ میری بات کو نہیں سمجھے، حضور کا فرمان حدیث ہے۔ Is it right؟ حضور کا بولنا حدیث ہے۔ قرآن کا پتہ کیسے چلا؟ زبان مصطفیٰ نے کہا یہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے۔ گویا قرآن کا قرآن ہونا حدیث سے ثابت ہے۔ ہمیں تو کوئی پتہ نہیں، اللہ جانے اور مصطفیٰ جانے، بھیجنے والا جانے، لینے والا جانے، کس نے ہمیں بتایا کہ یہ قرآن ہے؟ زبان مصطفیٰ۔ کیا؟ زبان مصطفیٰ۔ جو حدیث کا منکر ہے اس کا قرآن پر بھی یقین نہیں، جو حدیث کا منکر ہے اس کا قرآن پر یقین، وہ پیو کو لوہرو پتہ لگا ہے کہ قرآن ہے، وہ کہہ دن ہے قرآن ہے۔ شکر الحمدللہ کیا سب خود دین پڑھ لیا، کس سے مولا دی محتاجی دی لوڑ نہیں، ورنہ گمراہ کر چھڑے نا۔ یہ ایج ہے فتنے ڈاریاں سمیت، کتاباں پڑھ کے دل رکھ لے، وکے ہوئے لوگ جنہوں نے خریدا کہ اسلام دے خلاف، اور اسلام کا محور ذات مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، توحید کا محور ذات مصطفیٰ ہے، کردار مصطفیٰ ہے جو حضور کی ذات کو کروشول بناتا ہے۔ نہ اس کا خدا پر یقین ہے، نہ اس کا قرآن پر یقین ہے، نہ اس کا ایمان ہے، وہ منافق ہے، is a hypocrite, is not a real مومن or مسلم۔ بحمدہ تعالی اب آپ لوگوں کو کسی ملا کی ضرورت نہیں، ہم آپ کے نوکر موجود ہیں جو بے لوث، جب کبھی آپ کو کوئی کنفیوژن ہو یو کین ٹاک ٹو می، آپ مجھ سے بات کر سکتے ہیں، 24 گھنٹے بندہ حاضر ہے۔ اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں ہم بکے ہوئے نہیں ہیں، ہم نے قرآن کو بے ذوق پڑھا ہے، یہ اس کی محبت ہے کہ اس نے اپنے قرآن کا علم دیا، یہ اس کا کرم ہے، یہ اس کا محض فضل ہے، یہ محض اس کی رحمت ہے۔ وہ کام لیے دنیا میں جو میں نے کبھی کسی کے سامنے ذکر نہیں کیا، کیونکہ میں نے کو کسی بندے کے لیے کیا ہے، اس کا صلہ رب دے گا۔
فوٹو کھینچ کر کمرے میں لگانے سے صلہ نہیں ملتا کہ میں جی کلنٹن نو ملایا تے میں جی فلانے مسلمان کرایا تے فوٹو پہ چکینے. Why the hell are you to make a photo? For what reason? Why? تو بندے کے لیے جیتا ہے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت عمر فاروق نے کمانڈر ان چیف سے سپاہی بنا دیا. کیا کیا؟ کتھے کمانڈر ان چیف آرمی چیف تے کتھے